إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. قابل صادق کرام علماء کرام معزز مہمانان کرام قائدین تحریک منہاج القرآن اور بالخصوص ہمارے محترم محمد اشفاق صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع شیوخ اور جملہ فورم سے تشریف لائی ہوئے جملہ قائدین ذمہ داران عہدیداران اس کی کو بند ہو سکتی ہے یہ جو اونچی جانتی ہے تاکہ آواز کیا جائے. سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو میں آج کی اس شاندار برکت کنونشن کے لیے ایک آج دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی عطا فرمائے. ہم کچھ تاخیر سے پہنچے ہیں مگر تاخیر بالعموم میری وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا آج پہلا برکت کنونشن لالیہ میں 10 بجے شروع ہونا تھا اور میں رات 12 بجے پہنچ گیا تاکہ اگلے دن پریشانی نہ ہو کیونکہ دھند پڑ رہی تھی تو ہم پھر رات کو آئے مگر دھند کی وجہ سے وہ جو 10 بجے شروع ہونا تھا وہ 12 بجے شروع ہوا تو وہاں سے لیٹ شروع ہوئی. آگے بڑھانا گئے تو وہ بھی لیٹ سے بھیجا. تو اس وجہ سے ہم آپ کے پاس لیٹ پہنچے ہیں لیکن اس میں یقیناً آپ کا تو قصور نہیں ہے, قصور میرا بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین. آج کی اس نشست میں گفتگو کرنے کے بہت سے رخ ہو سکتے ہیں, بہت سی جہتیں ہو سکتی ہیں, بہت سی اینگل ہو سکتی ہیں, مگر ان میں سے میں نے آج کے لیے جو ایک بنیادی بات منتخب کی ہے کہ جس پر بات کی جائے وہ یہ کہ یہ ایک تحریک منہاج القرآن کا ورکرز کنونشن ہے, عوامی جلسہ نہیں. آپ موسٹلی عہدیداران بیٹھے ہوں گے, رفقا بیٹھے ہوں گے, ذمہ داران بیٹھے ہوں گے, مگر میں چہروں سے اندازہ کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے نئے نئے لگ رہے ہیں. تو میں جہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ, آپ عہدیداران یا ذمہ داران یا منسلک ہے جو لوگ منہاج القرآن سے, کبھی آپ کے ذہنوں میں بھی ایک خیال آ سکتا ہے اور اگر آپ کے ذہنوں نہ بھی آئے جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ بھئی آئیں آپ بھی منہاج القرآن میں شامل ہو جائیں, آپ بھی ڈاکٹر طاہر قادری کے ساتھ ان کے دست و بازو بن جائیں, ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں, تو ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کرے کہ دین کا کام ہی کرنا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, تو دین کا کام کرنے والی جماعتوں کی تو کوئی کمی نہیں. ہمارے گلی محلے کے اندر اتنی تنظیمیں, اتنی جماعتیں, اتنی قیادتیں ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک کٹو تو 100 نکلو. تو اتنی تنظیموں اور جماعتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ منہاج القرآن سے ہی کیوں جڑا جائے, منہاج القرآن کی کون سی ایسی خوبی ہے, کون سا ایسا وصف ہے, کون سا ایسا امتیاز ہے کہ جس وجہ سے منہاج القرآن ہی کو جوائن کیا جائے, وجہ اور سبب. تو میں آج اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے تو وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر منہاج القرآن کو اللہ تعالیٰ نے سراپا امتیاز بنایا ہے. کیا بات, وہ ایک امتیاز نہیں ہے. ان سارے امتیازات کو بھی اس مختصر وقت میں گنوانا ممکن نہیں ہے. میں فوکس ایک پر کروں گا, باقی میں ساتھ 1-2 باتیں جوڑ لیتا ہوں اور تاکہ کچھ کنسیپٹ اور لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے. تحریک منہاج القرآن کو ایک بہت بڑا امتیاز یہ حاصل ہے کہ جس طرح کی قیادت اور لیڈرشپ اس وقت تحریک منہاج القرآن کو میسر ہے وہ روئے زمین پر پائی جانے والی کسی تنظیم اور جماعت کو ایسی قیادت میسر نہیں ہے. اس قیادت کو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر محمد طاہر قادری. تشخص ہمارا مین دینی ہے. میں اب باقی پہلوؤں کو تو آج ڈسکس نہیں کروں گا اور ہم ایک دین کا کام کرنے والے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر دین کی خدمت اور دین کا کام صرف خطابات اور تقریریں کرنے کا نام ہے
تو ڈاکٹر طاہر القادری اس شخصیت کا نام ہے کہ وہ دور جس میں لوگ سریں لگا کر تقریریں کرتے تھے، دوڑے اور مائے سناتے تھے، چٹکلے اور لطیفے سناتے تھے. کسی مسجد کے اندر کسی کو خطیب رکھنا ہوتا تھا نا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اس کا انٹرویو لیا جاتا تو ایک شک ہوتی تھی کہ اس کی سر چیک کرو، سر کیسی ہے. اگر وہ بیچارہ سریلا نہیں ہوتا تھا نا تو اس کا علم فضل دھرے کا دھرا رہ جاتا تھا، سر نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا. سروں والے اس دور کے اندر قرآن اور حدیث کے دلائل سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اگر کسی نے سکھایا ہے تو یہ کریڈٹ اس صدی میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری. اور اس شخص نے اتنے خطابات، اتنے لیکچرز، اتنی تقریریں کر دی ہیں کہ آپ صرف یوٹیوب پر چلے جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، اس مرد کلندر کے اتنے خطابات کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کوئی بندہ اگر آج سے ہر روز ان کا ایک نیا خطاب سننا شروع کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے. ان خطابات کے اندر کوئی لطیفے نہیں ہوں گے، کوئی چٹکلے نہیں ہوں گے، کوئی دوڑے مائے نہیں ہوں گے، کوئی سوریں نہیں ہوں گی، یا قرآن کی بات ہوگی یا اللہ کے رسول کے فرمان کی. پھر اگر دینی کتابیں لکھنا ہی دین کی خدمت کا نام ہے تو میں صرف اس صدی کی بات نہیں کر رہا، ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ مجھے 14 صدیوں کے اندر کوئی ایسا مصنف، کوئی ایسا رائٹر نظر نہیں آتا جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر 1400 کتابیں لکھی. اور چھوٹے چھوٹے قاعدے نہیں لکھے، کتاب سے نہیں لکھے، کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی. صرف قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن لے لیں تو اس صدی کا شاہکار ترجمہ ہے. ہر شخص تو اس ترجمے کی عظمت اور شان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، کہ وہی کر سکتے ہیں تو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے. اور آپ لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ترجمہ عرفان القرآن کا مقام کیا ہے تو کبھی 5-7 ترجمے رکھیں اور پھر کمپیریٹیو سٹڈی کریں. چند آیتیں لے لیں، دیکھیں اس آیت کا ترجمہ اس مترجم نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. جب یوں کمپیریٹیو سٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صدی کے اندر ترجمہ عرفان القرآن کی شان اور مقام کیا ہے. جدید دور کے سائنسی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ترجمہ، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوب کر لکھا ہوا ترجمہ، اتنا سلیس، اتنا بامحاورہ، تفسیری شان کا حامل کہ آپ خالی ترجمہ پڑھیں قرآن کی بات من میں اترتی چلی. 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا جو آپ کی 50 سالہ محنت کا نتیجہ ہے. 5000 موضوعات پر ایک نئے انداز سے قرآن کا ایسا انالیسس دیا ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے کہ کس موضوع پر قرآن نے کس مقام پر کیا فرمایا ہے، وہ ساری اس موضوع پر آیتیں چن چن کے ایک جگہ پر جمع کر. ابھی 40 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر کا کام اس مرد کلندر نے مکمل کر دیا. کتنی جلدوں پر؟ 40. بخاری شریف کی شرح ہے، 25 جلدیں بن گئی ہیں. حدیث کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے تو اس کی 60 جلدیں بن گئی. اوورآل 200 سے زیادہ حدیث پر وہ کتابی شخص ترتیب دے چکا ہے، اور یہ حدیث پر ہونے والا وہ کام ہے جو کم و بیش 6 صدیوں کے بعد دوبارہ ہو. الغرض میں بتا رہا ہوں اس مرد کے اندر نے 1400 کے لگ بھگ کتابیں لکھی. پھر اس نے تنظیمیں بنانا شروع کی ہیں تو اتنا عظیم الشان تنظیمی نیٹ ورک، پاکستان کے جس ضلع میں چلے جائیں، تحصیل میں چلے جائیں، بلکہ اضلاع اور تحصیلات کے بعد اب یونین کونسل تو پھر اس کے نیچے یونٹ سطح تک باقاعدہ تنظیمی نیٹ ورک بن رہا ہے. اور صرف ایک تنظیم نہیں، پھر ہر طبقہ انسانی کے لیے الگ پلیٹ فارم دے دیا. علماء کے لیے علماء کونسل بنا دی ہے، سیاسی ذوق والوں کے لیے پاکستان عوامی تحریک ہے، نوجوانوں کے لیے یوتھ لیگ ہے، طلباء کے لیے MSM ہے، خواتین کے لیے ویمن لیگ بنا دی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسی تنظیم اور جماعت نہیں ملے گی جس کے اتنے فورمز ہوں اور ہر فورم گراس روٹ لیول تک اپنا نیٹ ورک رکھتا.
اور زبانی کلامی نیٹ ورک نہیں، باقاعدہ ان پہ نوٹیفکیشنز ہوتے ہیں، آپ کو معلوم. اور پھر صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر 100 سے زیادہ ممالک کے اندر اس شخص نے اپنا تنظیمی نیٹ ورک بنایا. پھر اگر ادارے بنانا ہی دین کی خدمت کا نام ہے تو اس شخص نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر اتنے عظیم و شان ادارے بنائے ہیں کہ صرف یو کے بریڈ فورڈ کے اندر جو ہمارا اسلامک سینٹر ہے وہ 5 ایکڑ زمین پر ہے. کتنی زمین پر؟ 5 ایکڑ. جو لندن کا مرکز ہے وہ سینما ہال تھا جسے خرید کے اسلامک سینٹر بنا. ٹورنٹو کے اندر سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کے اسلامک سینٹر بنا. آپ یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں کہیں 5 7 10 12 یونان جیسے ملک کے اندر درجن سے زیادہ سینٹر ہیں، اور یو کے جیسے ملک کے اندر 2 درجن سے بھی زیادہ صرف سینٹرز ہیں. تنظیمیں تو ہر شہر میں ہوئی، اور وہ مراکز، وہ تنظیمات کتنا بڑا رول پلے کر رہی ہیں. اس بات کو بھی اپریشیٹ وہی کر سکتا ہے جو اس دنیا میں رہنے والا. وہاں کے لوگ اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے پریشان ہیں، اور یہ وہ مراکز ہیں جو ان دیار غیر کے اندر ان نسلوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی ضمانت بن کر وہاں پر دن رات سرگرمیاں. صرف پاکستان کے اندر بتا رہا ہوں، ہماری منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام کم و بیش 1000 کے لگ بھگ سکول اور کالجز کام کر رہے ہیں. اور صرف لاہور جو ہمارا مرکز ہے، سیٹ اپ ہے، اس کے اندر اگر آپ جائیں تو میں صرف ایجوکیشنل ادارے بتا رہا ہوں. اس میں بچیوں کا سکول الگ ہے جو صرف ماڈل ٹاؤن اور ٹاؤن شپ ہمارے 2 سیٹ اپ ہیں، وہاں کی بات کر رہا ہوں. بچوں کا سکول الگ ہے، آغوش گرامر سکول الگ ہے، تحفیظ القرآن الگ ہے، یتیم بچوں کے لیے الگ ہے، شریعہ کالج الگ ورک کر رہا ہے، گرلز کالج الگ ورک کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ پھر منہاج یونیورسٹی الگ اپنے تشخص کے ساتھ اتنا بڑا رول پلے کر رہی ہے کہ صرف یونیورسٹی کے اندر اس وقت 20,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات وہاں پر پڑھ رہے ہیں. کبھی آپ ایک ضرب المثل سنتے تھے نا، لوگ کہتے تھے جنہیں لاہور نہیں دیکھا ہو جامعہ ہی نہیں. اب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس صدی کے اندر جس شخص نے لاہور منہاج القرآن وزٹ نہیں کیا نا، وہ سمجھے ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. میں آپ ذمہ داران کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم. آپ جاتے ہیں ماڈل ٹاؤن سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اعتکاف گاہ تک چلے گئے. کبھی یونیورسٹی کو وزٹ کریں، کبھی تحفیظ القرآن کو اندر سے جا کر وزٹ کریں. آغوش گرامر سکول کیسے ورک کر رہا. میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو سوچ کے جائیں گے نا کہ اچھا منہاج القرآن میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کی سوچیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. منہاج القرآن کو آپ اس سے آگے بڑھیں. 45 فیکلٹیز ہیں جو منہاج یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، جن میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسیں ہوتی ہیں. بعض ایسے سبجیکٹس اور ڈپارٹمنٹس ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں، وہ صرف منہاج یونیورسٹی نے ان کا آغاز کیا ہے اور ان کو پڑھانا شروع. کیا بات ہے. منہاج القرآن ایک دنیا کا نام ہے. خیر یہ بائی دا وے بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا تھا. پھر آپ ویلفیئر کے کاموں کو دیکھیں. یتیم بچے، جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت ہم نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا آغوش کے نام سے. اور الحمدللہ آج وہ بچے جن کے نہ والدین تھے، کوئی والی وارث نہیں تھا، وہ بچے اپنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسیں مکمل کر چکے ہیں. اور ایک بچے نے باقاعدہ آرمی میں کمیشن اپلائی کیا اور اب وہ 2nd لیفٹیننٹ کے طور پر وہاں پر اپنی خدمات سروسز دے رہا. وہ لوگ جو ہمارے اداروں میں 15 20 ہزار ماہانہ فیس دیتے ہیں نا، ان کو شاید وہ سہولتیں اور فیسلٹیز میسر نہیں ہیں جو منہاج القرآن نے ان یتیم بچوں کو دی. اور خوشخبری یہ ہے کہ جنوری سے یتیم بچیوں کے لیے بھی کام کا آغاز ہو رہا ہے. پھر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر سال یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتی ہے. لاہور کے اندر دسترخوان فری بھی لوگوں کو کھانا دیتے ہیں اور سستا بھی دیتے ہیں. کئی اور شہروں میں، ابھی جیلم کے اندر پچھلے 3.5 سالوں سے 250 گھروں کے اندر 2 وقت کا کھانا ان کے گھر مفت فراہم کیا جاتا ہے. گھروں میں جا کے ڈراپ کر کے آتے ہیں.
اور آپ دیکھیں زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر جگہ اپنے وسائل کے ساتھ پہنچی ہوتی ہے۔ سیلاب آیا تھا تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کروڑوں روپے کا کھانے کا سامان، پھر اس کے علاوہ کپڑے، پھر میڈیسن، اور اس کے علاوہ 500 خاندانوں کو از سر نو ان کے نئے گھر تعمیر کر کے دیا۔ یہ سارے امتیازات ہیں منہاج القرآن کے جو میں بتا رہا ہوں، مگر میں ان پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی تو ایک ایک ایکٹیویٹی کو لے لے تو کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ منہاج القرآن کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا جینا اور مرنا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، اقامت دین کے لیے ہے، دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے میں۔ یہ منہاج القرآن کا ماتو اور مقصد ہے۔